بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رمضان المبارک کو گزرے 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زائد ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے عربی زبان میں اس مہینے کا نام ہے شوال، اور شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کو ذی القعدہ کہا جاتا ہے. ہجری کیلنڈر میں ذی القعدہ یہ شوال کے بعد آنے والا مہینہ ہے، اور اسلامک سال کا یہ 2nd لاسٹ مہینہ ہے. اس کے بعد والا مہینہ وہ ذی الحجہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو لوگ قربانی بھی کرتے ہیں. شوال کے بعد جس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے جس کو ذی القعدہ کہتے ہیں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ریگولر یہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں. اور چوتھا حرمت والا مہینہ وہ رجب ہے. تو یہ 3 مہینے جن کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے یہ اکٹھے ہیں، اور حرمت والے مہینے جو 3 ہیں ان میں سے پہلا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور جس کی آج 3 یا 4 تاریخ ہے. حرمت والے مہینوں کا ایک خاص مقام ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی عزت اور توقیر اور فضیلت رکھی ہے. قرآن مجید سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے. اسلام میں ہجری کیلنڈر کے مطابق 12 مہینے ہوتے ہیں،
اور یہ 12 مہینوں کی گنتی کوئی ابھی سے نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اسی وقت سے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، اور یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہی رکھے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی اس وقت سے ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی کتاب میں اس کو لکھ دیا کہ وہ 12 ہوگی، اور پھر ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، 12 میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ان کی خاص فضیلت ہے، اور اسلام سے قبل مشرکین بھی ان مہینوں کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے، جب ان مہینوں کا آغاز ہو جائے تو وہ لڑائی جھگڑے سے باز رہتے تھے، ظلم و زیادتی کو ترک کر دیتے تھے، لڑائی قتال اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، اور اس مہینے میں لڑائی نہیں کرنی، بلکہ یہ 4 مہینے ان میں وہ توقیر کیا کرتے تھے، ان مہینوں کی رسپیکٹ اور عزت کیا کرتے تھے، اور اسلام نے بھی اس چیز کو برقرار رکھا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ہے کہ 4 حرم، کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے اللہ کے ہاں۔ اب اس کی وضاحت ہمیں حدیث میں ملتی ہے، صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا، فرمایا کہ زمانہ اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت اس کو چلایا تھا۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، اور 3 مہینے یہ ریگولر ہیں، اور پھر ان کے نام بھی بتا دیے، ذی القعدہ و ذی الحجہ والمحرم و رجب، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ 3 اکٹھے مہینے، ذی القعدہ جس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ جس میں لوگ حج بھی کرتے ہیں اور قربانی جیسا عظیم عمل بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 ریگولر مہینے، فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس کی وضاحت ہمیں احادیث سے ملتی ہے، تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم یہ ضروری ہے، اور قرآن مجید کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی مطالعہ کرتا ہو، نہیں تو کتنے ایسے احکامات ہیں جو قرآن مجید میں مجمل بیان ہیں، جیسے ایک مثال یہ آپ کے سامنے کہ فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ کون سے وہ 4 مہینے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں ان کے نام گنوا دیے، اور صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جن کا اجمالی ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن ان کی وضاحت، ان کی تفصیل ہمیں احادیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں لڑائی سے بھی باز رہنا ہے، اور مشرکین بھی لڑتے نہیں تھے، اگر ان کے درمیان جنگیں ہوتی تو اس کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں پہل نہیں کیا کرتے تھے یہ حرمت والے مہینوں میں، اور پھر اس چیز کی اجازت دے دی کہ اگر کافر لوگ تم پر چڑھائی کریں تو تم دفاع کرتے ہوئے، بدلہ لیتے ہوئے ان حرمت والے مہینوں میں بدلہ لے سکتے ہو، لیکن تم نے لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی، کیونکہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا، فَلَا تَظْلِمُوا، ظلم نہیں کرنا، فِيهِنَّ، ان مہینوں میں، أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو پیدا کس نے کیا ہے، عبادت کے لائق کون ہے، کس سے مانگا جائے گا، کس سے سوال کیا جائے گا، اس کو اس کا تعارف ہی نہ ہو، اللہ کی پہچان ہی نہ ہو،
اور پھر کبھی کسی در پہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, کبھی کسی سے مانگتا ہے, کبھی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, کسی سے منت مانگ لیتا ہے, سمجھتا ہے کوئی بگڑی بنانے والا ہے, کوئی حاجت پوری کرنے والا ہے, کوئی اولاد دینے والا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا. اور پھر دوسرا اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. اللہ رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرے, اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ کام بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کے کرتا چلے, تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان 4 حرمت والے مہینوں میں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں ہم نے ظلم نہیں کرنا, گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں کو ترک کر دینا ہے, کسی دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی اور باقی مہینوں میں کرتے رہنا ہے. بلکہ ان مہینوں کو خاص کر دیا کہ ظلم تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے, کبھی بھی تم نے ظلم نہیں کرنا, کبھی بھی زیادتی نہیں کرنی, نہ اپنی جان پر زیادتی کرنی ہے, نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے شرک جیسا ظلم اس کا ارتکاب کرنا ہے, اور نہ ہی عام لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنی ہے. یہ کام حرام ہے, یہ درست نہیں ہے. مسلمان ظالم نہیں ہوا کرتا, مسلمان ظلم نہیں کرنے والا ہوتا, وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے, وہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والا ہوتا ہے, اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان ظلم کرنے والا نہیں ہوتا, ظلم حرام ہے. لیکن فرمایا کہ ان مہینوں میں خصوصاً ذکر کر دیا کہ ان مہینوں میں تم نے ظلم کا قطعاً ارتکاب نہیں کرنا. آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اور پھر اس کے ساتھ ایک نماز کو خاص کر دیا کہ خاص کر کے صلاۃ وسطی, عصر کی نماز, اس کی حفاظت کیا کرو. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے اور باقی نمازوں کو ضائع کر دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا اسپیشل ذکر کر دیا کہ نمازوں کی پابندی تو تم نے کرنی ہی کرنی ہے, نمازیں تو تم پر فرض ہیں, ان کو تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. نماز کو قائم کرنا مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے. کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے. لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ عصر کی نماز کا اسپیشل خیال رکھنا ہے. تو ایسے ہی فرمایا کہ ظلم تو حرام ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں تم نے ظلم سے اسپیشل بچنا ہے, خاص کر کے ظلم سے بچتے رہنا ہے. آج ہماری نمازوں کی بھی یہی حالت ہے. نمازوں کی حفاظت کیا, بعض مسلمان تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور وہ سب سے پکا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ کبھی دل کیا پڑھ لیتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھ لی, عید کی نماز پڑھ لی, اور کبھی کوئی پروگرام ہوا تو وہاں پر جا کر نماز ادا کر لی, اس کے بعد نماز کی فکر ہی نہیں ہے. یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے, حافظوا علی الصلوات, نمازوں پر حفاظت کرو. حفاظت کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو, نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو, نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہو, اس پہ دوامت اور ہمیشگی اختیار کرو, نماز کو ترک نہیں کرنا, نماز میں سستی اور کاہلی بھی نہیں کرنی. یہ نماز کی حفاظت ہے. آپ اپنی فیملی کی کیسے حفاظت کرتے ہیں, اپنے بچوں کی, اپنے مال اور پراپرٹی کی کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, یہ میرا مال ہے, یہ تمہارا حق نہیں ہے, تم اس کو نہیں لے سکتے, یہ میری پراپرٹی ہے, کوئی اور اپنے نام نہیں کروا سکتا, میں برداشت نہیں کروں گا, یہ میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, اس کا میٹر ہے, میرا معاملہ ہے, اس میں تم دخل اندازی نہیں دے سکتے. یہ حفاظت ہے. انسان اپنی ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے, اپنے موبائل کی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے لیپ ٹاپ, اپنی بک کی حفاظت کرتا ہے, بٹوا اپنی جیب میں جو والٹ رکھا ہوا ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. لیکن اگر وہ حفاظت نہیں کرتا تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کرتا. اگر وہ حفاظت نہیں کرتا تو اس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مسلمان نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے, وہ نمازوں کو بھول جاتا ہے. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر کے عصر کی نماز کی. اور اس آیت میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا, ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کا خیال رکھنا ہے.
اور حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو وہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اگر زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے تو وہ بڑا ظلم بن جاتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کا عمل کیا جائے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اختص اللہ اربعۃ اشہر جعلہن حرما وعظم حرماتہن وجعل الذنب فیہن اعظم وجعل العمل الصالح والاجر اعظم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے اور ان کی خاص فضیلت رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرتا ہے، کوئی برائی کا عمل کرتا ہے تو اس کا گناہ بہت بڑا ہوگا، اور اگر کوئی شخص ان حرمت والے مہینوں میں نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العالمین نے زمانے میں سے 4 مہینوں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مہینوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر جو حج کے مہینے ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم اور مشہور مہینے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے مہینوں سے مراد شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں، تو اس لیے ان کی خاص فضیلت ہے۔ حرمت والے مہینے بھی ہیں، حج والے مہینے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ کتنے عمرے کیے؟ 4، اور وہ چاروں کے چاروں عمرے سوائے ایک عمرے کے 3 عمرے اللہ کے رسول نے اس مہینے میں ذی القعدہ میں کیے تھے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے اس مہینے میں عمرہ کیا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اپنی زندگی میں عمرے کیے، اور ایک آپ نے حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک عمرہ تھا ذی القعدہ کے مہینہ میں، اور جس وقت صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو مسلمان عمرے کے لیے آئے، اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، قربانی بھی ساتھ ہے، اسلحہ ساتھ نہیں ہے، احرام باندھ کر احرام کی حالت میں مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور بیت اللہ کے باسی اور مکہ کے رہنے والے جو مشرک تھے وہ کسی کو بھی بیت اللہ سے روکا نہیں کرتے تھے، کوئی بھی آنے والا ہو اس کو اجازت ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اس خواب کا ذکر کیا، لقد صدق اللہ الرؤیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر عمرہ کرنے کے بعد ہم اپنے سر کے بالوں کو منڈا دیتے ہیں، اور کوئی لوگ مقصرین سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں، کیونکہ عمرے کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا ہوتا ہے یا کاٹنا ہوتا ہے۔ تو نبی کا خواب جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ تیاری کر لی، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پوچھا کیوں نہیں داخل ہونے دو گے؟ کہا نہیں، بس مکہ میں آپ کا داخلہ ممکن نہیں ہے، آپ کو ہم نے مکہ سے نکالا تھا، آج آپ مکہ میں دوبارہ آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، لوگ یہ سمجھیں گے کہ مکہ کے لوگ وہ کمزور ہو چکے ہیں اور مسلمان ان پر غالب آ چکے ہیں، اور آج مسلمان مکہ میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ روک دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا کہ جا کر ان سے ڈسکس کی جائے، بات کی جائے، معاملات کو طے کیا جائے کہ کیوں روکا جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اور یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب حدیبیہ کا مقام ہے، مکہ بالکل قریب ہے، صحابہ کرام عمرے کی غرض سے مکہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور بالکل پرامن اللہ کی عبادت کی غرض سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔
اور ایک درخت تھا. قرآن مجید میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 1400 صحابہ کرام ہیں. بیعت ہو رہی ہے, کس چیز پر بیعت ہو رہی ہے؟ کہ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا ہے. اگر ان کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا تو ہم یہاں پر یہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. انتقام اس وقت تک لینے کے بغیر ہم واپس نہیں پلٹیں گے. ہم یہاں سے مکہ کی طرف جائیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ان کافروں نے شہید کیا ہے تو ہم ان سے انتقام لیں گے, بدلہ لیں گے. اللہ رب العالمین کو یہ دفاع دین اور یہ ایک دوسرے کی محبت اس قدر پسند آئی, اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا, اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا, صحابہ کرام نے اس پہ ہاتھ رکھا, پھر دوبارہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ میرے صحابی حضرت عثمان کا ہاتھ ہے, وہ بھی اس بیعت میں موجود ہیں, وہ بھی بیعت کر رہے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے یہ بیعت کی. چنانچہ افواہ غلط ثابت ہوئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور اب معاملات کو حل کیا جا رہا ہے. کافروں کی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ معاملات حل کر لیں, بیٹھ کر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. خیر بات چیت ہوئی اور پھر صلح کی شرائط لکھی گئی, اور صلح میں یہ لکھا گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, اس سال آپ کو حدیبیہ سے ہی واپس جانا ہوگا. یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا, اللہ کے رسول عمرے کے لیے جا رہے ہیں, فرمایا اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, آپ کو واپس جانا ہوگا. خیر تفصیلی روایت صحیح البخاری میں موجود ہے, مزید شرائط لکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اکثر اور بیشتر شرائط کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سال ہم عمرہ بھی نہیں کریں گے, اگلے سال عمرہ کر لیں گے. اور پھر واپسی کا ارادہ کیا. صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے آئے تھے, اللہ کی عبادت کی غرض سے آئے تھے, کوئی لڑائی کا مقصد نہیں تھا, ہمیں روک دیا گیا ہے, کیا ہم کمزور ہیں؟ کیا ہم ان کافروں سے بدلہ نہیں لے سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں الست برسول اللہ, اللہ کے رسول, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ پیارے رسول نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول ہوں. فرمایا السنا بحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ کافر باطل ہے؟ فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. فرمایا پھر کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دین میں نرمی کیوں اختیار کریں جب ہم حق پر ہیں, اور اگر ہمارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے اور وہ کافر ہیں وہ مردار ہوں گے, تو پھر ہم کیوں نؤتی الدنیہ فی دیننا, اپنے دین میں کمزوری ہم کیوں اختیار کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا, وہ میری مدد کرے گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتے ہیں اور جا کر ایسے ہی جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا اللہ کے رسول سچے رسول نہیں ہیں؟ اگر سب معاملات ایسے ہیں تو پھر ہم نرمی کیوں اختیار کر رہے ہیں, کیوں یہ شرائط لکھی جا رہی ہیں, اور کیوں ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر آپ جانتے نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ کے رسول وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہو, اور اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر چلتے ہیں اور اللہ کی مدد لازم آئے گی, آپ صبر کیجئے. اور پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں گے اور قربانی کریں گے, ہم قربانی کے جانور ساتھ لے کے چل رہے ہیں, کیا آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کہی تھی, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم نے یہ کام کرنا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس سال نہ ہوا تو اگلے سال ہو جائے گا, لیکن ابھی ہمیں صبر کی ضرورت ہے. چنانچہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں, صحابہ کرام کی اور مشرکین مکہ کی آپس میں صلح ہوتی ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور پھر مسلمان اتنے غم میں ہیں, پریشان ہیں کہ ہمیں عمرہ کرنے سے کیوں روک دیا گیا ہے, کس لیے ان لوگوں نے روکا ہے؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تمام کے تمام اپنے سروں کو منڈوا دو اور احرام کی چادریں کھول دو, یعنی تم نیت کر کے آئے ہو
اب تمہیں روک دیا گیا ہے تو تمہارا عمرہ یہاں پر ہی کمپلیٹ ہو گیا. قربانی کر دی جائے اور سر کے بالوں کو منڈوا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے, عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, آپ کی نیت پر آپ کو ثواب مل جائے گا, آگے ہم نہیں جا سکتے. صحابہ کرام پریشان ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بال کاٹو, کوئی بھی نہیں کاٹ رہا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں, جا کر فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام میرے ساتھی جو میرے ایک ایک فرمان پر اپنی جان نچھاور کرنے کو سعادت سمجھتے تھے, آج میں ان کو بال منڈوانے کا کہہ رہا ہوں, یہ بال نہیں منڈوا رہے. وجہ کیا ہے؟ پریشانی ہے, غم ہے کہ ہم امن پسند لوگ تھے, امن والے لوگ تھے, اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ میں جانے کے ارادے سے آئے ہیں. ان لوگوں نے ہمیں روک دیا گیا ہے, ہم جا کر ہی دم لیں گے, ہم کیوں رکیں یہاں پر؟ اس طرح سے پریشانی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ باہر نکلیے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور حجام کو بلائیں, جو بال کاٹنے والا ہے اس کو بلائیں اور اپنا سر مبارک آگے کریں اور خود سے ابتدا کر دیں کہ آپ کے سر کے بالوں کو پہلے مونڈا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا, باہر نکل کر ایسے ہی کیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لیا اور منڈوا لیا, اور پھر اس طرح سے تیزی کی کہ خطرہ تھا کہ کہیں سر کے بال کاٹتے کاٹتے ان کا سر بھی نہ کٹ جائے. اس طرح سے تابعداری کی, فرما برداری کی. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ, عموماً ہمیں حرمت والے مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ عظیم مہینے ہیں, یہ اعمال والے مہینے ہیں, یہ حرمت والے مہینے ہیں. ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے, برائیوں سے بچنا چاہیے, اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے, زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, کہ ان مہینوں میں خاص کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان رہے, اللہ کا باغی رہے, اللہ کے حکموں کو پسے پش ڈال دے, نہ مانے نہ قبول کرے, وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں پر ظلم زیادتی کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم, ظلم سے بچ جاؤ. اور ظلم کیا چیز ہے؟ فرمایا اتقوا الظلم, ظلم سے بچ جاؤ. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن بہت بڑے اندھیرے ہوں گے, اندھیرے نظر آئیں گے تمہیں. ایک ظلم کرو گے قیامت کے دن ظلمات کے پہاڑ تمہارے سامنے ہوں گے. ظلم نہ کیا کرو. اور ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا, زیادتی کرنا, کسی پر حد سے تجاوز کرنا, اس کے حقوق کا خیال نہ رکھنا. آج دیکھیے معاشرے میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے. عدل و انصاف ہمارے معاشرے سے غائب ہے. کبھی کسی کی جائیداد کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے, کبھی چوری اور ڈکیتی کے ذریعے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, کبھی لوگوں کے حقوق کو دبا دیا جاتا ہے, کبھی بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے. یہ ظلم ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ یہ ظلم ایک ظلم نہیں سمجھو, ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ بڑے بڑے ظلم بن جائیں گے. اور فرمایا واتقوا الشح, اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں واتقوا الشح, اور شح سے بچ جاؤ. فإن الشح أهلك من كان قبلكم, کہ اس ہرس نے, شح کہتے ہیں ہرس کو یا بخیلی کو, فرمایا اس بخل نے اور اس ہرس نے تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم, کہ انہوں نے آپس میں قتل و غارت کی, خون بہایا اور حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا. وجہ کیا تھی؟ یہی شح تھا. شح کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں, ایک بخل ہے اور دوسرا شح ہے. بخل سے بھی معنی کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل, کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں بخل کروں. بخل کہتے ہیں کنجوسی کو, کہ انسان پر جو حق ہے وہ نہ ادا کرے, جو خرچے اس نے دینے ہیں, والدین کا خیال رکھنا ہے, اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے, اس میں بھی کنجوسی کرے, مال کو خرچ نہ کرے. یہ مال سے محبت, یہ بخل ہے. تو اللہ کے رسول اس سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ شح, اس شح نے تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. شح کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بخل کے معنی میں ہے کہ مال کو نہ خرچ کرنا, کنجوسی کرنا, اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرس زیادہ ہو, لالچ زیادہ ہو, اپنے مال کو بھی سنبھال کے رکھنا, اور پھر یہ تمنا کرنا کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی مجھے مل جائے, وہ جس طریقے سے ملتا ہے مل جائے, حلال راستہ ہو حرام راستہ ہو, بس مجھے مل جائے. قناعت نہ ہو, شکر نہ ہو کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہی میرے لیے کافی ہے.
بلکہ کیا تمنا ہو کہ مجھے اور مل جائے، مجھے اور ملتا رہے۔ فرمایا یہ شوق ہے، اور اس شوق نے تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ جب انسان کے اندر اس طرح دنیا کی ہرس اور لالچ آتی ہے، پھر انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے کبھی اپنے باپ کو قتل کر دے گا کہ میں جائیداد کا وارث بن جاؤں، اس ہرس اور لالچ اور شوق کی وجہ سے کبھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، میری معیشت تباہ ہو جائے گی، میرا مال ختم ہو جائے گا۔ اور اس شوق اور بخل کی وجہ سے کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا کہ میرا مال ختم ہوتا چلا جائے گا، اور کبھی اپنے بھائی سے لڑائی مول لے گا، کبھی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے گا، کبھی کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر شوق آ چکا ہے، اس کے اندر یہ ہرس آ چکی ہے، اس کے اندر دنیا کی اتنی محبت آ چکی ہے کہ وہ دنیا لینے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ مال کچھ نہیں ہے، یہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آنکھیں بند ہو جائیں یہ سارا مال یہاں پر رہ جائے گا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی بخیلی نے اور اسی ہرس نے تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، انہوں نے اس کی وجہ سے لوگوں کا قتل کیا، اور پھر جو حرام چیزیں تھیں ان کو بھی ہتھیانے کی کوشش کی۔ اور آج اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بخل اور ہرس بڑھ چکی ہے کہ انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بھی مال ملتا ہے مجھے مل جائے، وہ حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ان کاموں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور پھر دوسروں پر زیادتی کرنا، اس کی بڑی سخت وعید ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ ظالم انسان کی نیکیاں بھی برباد نہ ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس؟ صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم وہ سمجھتے ہیں غریب وہ ہے من لا مال لہ ولا متاع، جس کے پاس مال نہ ہو، درم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ فرمایا یہ غریب نہیں ہے، میری امت کا مفلس اور غریب شخص وہ ہے یاتی بیوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اس نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بہت رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا، ظلم کرتا ہوگا۔ اور پھر کچھ لوگ آ جائیں گے، یاتی ھذا، یہ شخص آ جائے گا قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک اور دعویٰ کرنے والا آ جائے گا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، قذف ھذا۔ ایک اور شخص آ جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میرا مال کا حب کیا تھا، یہ نمازی شخص، یہ حاجی، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ تو ظلم و زیادتی کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو، نیکیاں اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ کون شخص ہے؟ یہ مفلس ہے، غریب ہے، عبادت کرتا ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک اور روایت ابن حبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب بالاسواق، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ کون سے لوگ؟ جعزری، جو بہت متکبر ہیں، بہت اکڑنے والے، بہت تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جہنم میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ جازری ہیں، یعنی وہ تکبر کرنے والے لوگ جو اکڑ باز ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کمزور اور متواضع لوگ ہوں گے۔ اور اس روایت میں کیا فرمایا کہ جو بہت اکڑنے والا ہے جوازن، اور اس کا اخلاق بہت برا ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانے والا ہے، اس کا جسم پھیل چکا ہے، بس ہمیشہ ہوتا ہے مال مجھے مل جائے، لوگوں کا مال بھی مل جائے، میں کھاتا رہوں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا اخلاق کیسا ہے؟ صحاب بالاسواق، بازاروں میں بےہودہ باتیں کرتا ہے، بےہودہ گفتگو کرتا ہے، جیفت باللیل، رات کو سویا رہتا ہے مردار کی طرح، رات غفلت میں بسر کر دیتا ہے، جیفت باللیل حمار بالنہار، اور دن کو وہ گدھا بنا رہتا ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن دیگر روایات کے ساتھ ملا کر اس کا معنی صحیح بنتا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح اور حسن بھی کہا۔ تو فرمایا کہ کیا کرتا ہے؟ رات کو غافل رہتا ہے اور دن کو گدھے کی طرح کام کرتا رہتا ہے، عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ، دنیا کا علم بہت ہے اس کے پاس،
دنیا کے ہر معاملے سے واقف ہے، ہر چیز کی پہچان اس کو حاصل ہے، دنیا کا کوئی معاملہ کوئی مسئلہ اس سے ڈسکس کر لیں وہ آپ کو بتا دے گا، سیاست کے بارے میں گفتگو کر لیں وہ رکے گا نہیں، معیشت کیسے ترقی اس کو ہوگی اس کے بارے میں گفتگو کر لیں، بینکنگ کے بارے میں پوچھ لیں، بزنس کے بارے میں پوچھ لیں، دنیا کے جتنے دھندے ہیں جتنے معاملات ہیں، عالم بامر الدنیا، دنیا کے بارے میں بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، جاہل بامر الآخرہ، اور آخرت کے بارے میں بالکل جاہل ہے، اس کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، مجھ سے سوال ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، اس چیز کی اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ظلم و زیادتی سے باز رہیں، شرک سے باز رہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز رہیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، دوسروں پر ظلم کرنے سے باز رہیں، اور نیکیوں کو برقرار رکھنے والے، نیکیوں پر ہمیشگی کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔